بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں اعجاز عباسی۔ ناظرین، کل راولہ کوٹ جیل کا جو افسوسناک واقعہ اس کو گزرے تقریباً 30 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ ابھی تک جو فراری جو 13 ملزمان یا جو قیدی تھے اس میں سے ایک بھی گرفتار نہیں ہو سکا۔ 19 وہ حکومت نے اعلیٰ سطح کی کمیٹیاں بھی قائم کی ہیں، ایک جو اس پورے واقعے کی چھان بینی کرے گی۔ ایک آئی جی آزاد کشمیر نے ملزمان کی دوبارہ گرفتاری کے لیے اس پہ جو ایڈیشنل ایس پی میرپور خاور صاحب کی سربراہی میں اس کو انچارج مقرر کیا ہے کہ جو اس سارے یعنی دوبارہ جو آپریشن ہے اس کی وہ نگرانی کریں گے۔ پھر آج اس کو جو اپوزیشن لیڈر ہے خواجہ فاروق صاحب، انہوں نے اس اقدام کو اور سیاسی جماعتوں نے جو یعنی مطلب راولہ کوٹ جیل کا واقعہ ہوا اس پر سخت تشویش کا اظہار کیا اور اسے یعنی حکومت کی مجرمانہ غفلت قرار دیا ہے۔ اس سارے واقعے سے جڑے جتنے بھی سوالات ہیں ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ جب جو یعنی ایس پی جیل خانہ جات سمیت جو ڈی آئی جی جیل خانہ جات، جو آئی جی جیل خانہ جات، محکمہ داخلہ یعنی وہ بار بار یعنی راولہ کوٹ جو جیل کی خستہ حالی کے بارے میں رپورٹس یعنی وہ دیتا رہا، آگاہی کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود حکومت نے اس معاملے پر یہ توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کی تاریخ کا ایک افسوسناک ایک یعنی تشویشناک واقعہ پیش آیا کہ ایک جیل سے 19 خطرناک جو قیدی وہ فرار ہو گئے، جس میں ایک بڑا عسکری پسند جو لیڈر ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو آج ہم اس سارے واقعے پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ پھر آج جو آزاد کشمیر بھر کے جو بلدیاتی نمائندگان تھے انہوں نے یعنی تمام اضلاع سے مظفر آباد کی طرف مارچ کیا اور اس وقت اسمبلی سیکریٹریٹ کے سامنے سینکڑوں جو نمائندگان ہیں ان کا احتجاجی دھرنا جاری ہے اور اعلان کیا گیا کہ جب تک حکومت ان کے مطالبات پورے نہیں کرے گی تو یہ جو احتجاج ہے، یہ دھرنا ہے، یہ ان کا جاری رہے گا۔ کل مسلم نون آزاد کشمیر کے ایک اہم اجلاس اسلام آباد میں طلب کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں آزاد کشمیر سیاسی صورتحال، جو حکومتی کارکردگی سمیت جو آئندہ کی حکمت عملی کے بارے میں اس پہ تفصیل سے اس میں مشاورت کی جائے گی اور اس سے کوئی ظاہر کل شام کو پتہ لگے گا کہ نون لیگ کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ پھر جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب کی یعنی 3 جولائی کو ان کے سپریم کورٹ میں ان کی جو اپیل کی سماعت بھی ہے، آج انہوں نے مظفر آباد میں میڈیا ٹاک بھی کیا ہے، تو انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ ان سارے موضوعات پر ہم تفصیل بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں ڈسٹرکٹ جیل جو راولہ کوٹ کا افسوسناک واقعہ ہوا اس پہ۔ بھائی صاحب، راولہ کوٹ جیل واقعے کو 30 گھنٹے ہو گئے ہیں، تو ابھی تک 19 جو ملزمان اس میں سے ایک ذرا مارا گیا، 18 لوگ جو وہاں سے جو غائب ہو گئے، فرار ہو گئے، اس میں سے ابھی تک کسی کا بھی سراغ نہیں مل سکا۔ تو آپ کیا کہیں گے اب تک کیا ہوا اور ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کریں۔ بہت شکریہ کفیل صاحب۔ وہ تو دیکھیں نا، سیکورٹی لیبس کی وجہ سے ظاہر ہے جو ایک صورتحال جس کے بارے میں 1 مہینہ پہلے ان کو آگاہ بھی کیا گیا تھا اور انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی، اور وہ 2-4 خطرناک جو قیدی تھے ان کے بارے میں نشاندہی کی گئی تھی کہ ان کو اٹھا کر دوسری جگہ میرپور خاص کر شفٹ کر دیں، اور حکومت نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا اور اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ آج بلکہ وہ ابھی میں پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے یا صبح کے وقت، وہ جو خصوصی سیکٹری تھے داخلہ والے جنہوں نے اسپیشل سیکٹری بدر میں، ان کو ہی انہوں نے ہٹا دیا ہے، بجائے یہ کہ ان کی باتوں کا ظاہر ہے ان کی طرف سے لکھے گئی جو خط تھا اس پر کوئی کارروائی کرتا اور اس کا نوٹس لیتا، ان کو ہٹا کر جیسے کہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ ان کے ذمہ ڈال دیا گیا ہے سارا۔ اور پھر وزیر اعظم نے ایک کمیٹی قائم کی ہے سیکٹری، وہ جو چودھری محمد رقیب صاحب ہیں ان کی قیادت میں، اور اس سیکٹری کے جو 2 ممبران ہیں وہ وہی راولہ کوٹ پونچھ ڈویژن کے ڈی آئی جی اور پونچھ ڈویژن کے جو کمشنر ہیں ان کو کمیٹی کا ممبر بنایا گیا۔ حالانکہ ویسے بھی حکمت عملی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ مقامی سطح پر جہاں سے یہ لوگ فرار ہوئے ہیں وہاں کے ذمہ داران کو کمیٹی میں نہ بٹھایا جاتا، ان کے بجائے کمیٹی دوسرے اضلاع دوسرے ڈویژن سے بنائی جاتی تو زیادہ ہے۔ پھر ابھی ایک اور اطلاع میں دیکھ رہا تھا، میں اپنے دفتر سے نکلتے ہوئے خبر آ رہی تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے وزیر اعظم نے تحریک کی ہے۔ اب یہ خبر کی حد تک ہے، اس میں کوئی ہمیں چٹھی تو نظر نہیں آئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیک وقت وزیر اعظم ایک طرف تو انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا، 3 افسران پر مشتمل کمیٹی رقیب صاحب کی قیادت میں سربراہی کمیٹی بنائی ہے، اور دوسری طرف وہ جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں۔ بیک وقت 2، ایک طرف حکومتی کمیٹی قائم کرے گی اور دوسری طرف کمیشن کام کرے گا، اس بات کی میں سمجھ نہیں آتی۔ دوسری طرف آئی جی نے سرج آپریشن شروع کروایا ہے ان کی گرفتاری کے لیے، اور
خاور شاہ جو ایس پی ہیں میرپر والے ان کی قیادت میں، اور ابھی تک تو ہمیں کوئی گرفتاری تو دور کی بات ہے، کوئی سراغ تک نہیں ملا ان لوگوں کا، حالانکہ راولاکوٹ شہر سے دن دیہڑے بھاگے ہوئے، رات کو بھی نہیں بڑے بھاگے، آرام سے وہ لوگ نکل کر گئے ہیں۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر انتظامیہ راولاکوٹ کی بروقت کارروائی کرتی تو پیچھا کر کے سارے نہ صحیح کچھ لوگوں کو پکڑا جا سکتا تھا، لیکن جیسا محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بالکل پہلے سے ہی انتظامیہ یا وہاں کے لوگوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ جو نکل گیا اس کو جانے ہی دیں، کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ان کے پیچھے جانے کی اور نہ آپریشن کرنے کی۔ اور وقت بیتنے کے بعد 24 گھنٹے بلکہ 30 گھنٹے گزرنے کے بعد اطلاعات آئی ہیں کہ ان کو پکڑنے کے لیے ابھی آپریشن شروع کیا تھا۔ اب دیکھیں نا، حکومت آزاد کشمیر پولیس کے پاس اس طرح کے وسائل تو ہیں نہیں کہ وہ لوگوں کے گھروں میں چھپے ہوئے یا کہیں دور دراز جگہوں پر اپنے جو ٹھکانے ہوں گے وہاں چھپے ہوئے لوگوں کو وہ کسی سرچ آپریشن کے ذریعے تلاش کریں۔ اس کے لیے پبلک کی لوگوں کا تعاون درکار ہوتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ آزاد کشمیر کی سڑکوں پر پچھلے عرصے میں جو حکومت جو پولیس اہلکاروں اور آزاد کشمیر لوگوں کے درمیان ہوا ہے تو اس کام میں لوگ آزاد کشمیر کے ان سے کوئی بہت زیادہ تعاون کریں گے۔ اچھا بھائی صاحب دیکھیں یہ ان کو ناکامی تسلیم کرنی پڑے گی، اور یہ ان کو نئے سرے سے کوئی چیز کرنی پڑے گی۔ دیکھیں اور ابھے صاحب جب ایک چیز ڈیولپ ہوئی کہ جب جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں راولاکوٹ، جب انہوں نے تحریری طور پر آگاہ کر دیا اپنے سے بالا افسران کو، حکومت کو، کہ ان کو بتایا کہ جو میرا جیل ہے جس کا میں سربراہ ہوں اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، خستہ حالت فصیل ہے، نہیں اور ہے، دیواریں کسی بھی نہیں وقت ہیں، یہاں ایسا اتنا ہی ہے۔ خطرناک جو مجرمان یہاں موجود ہیں اس کی تو حفاظت ذرا ممکن مشکل نہیں۔ ہے، رسک ہے۔ اس کے بعد یعنی وہ بھی دے رہا ہے، پھر جو آئی جی جیل خانہ جات بھی کر رہا ہے، اور وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اجازت دے رہے ہیں، لیکن اس کے جب تمام متعلقہ لوگ آ گئے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی ملزمان کی اس کو منتقل کرنے کا حکم جاری کیا، تو پھر رکاوٹ کیوں آئی؟ اس میں تو براہ راست میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی وزارت داخلہ کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، جس کے سربراہ وقار نور صاحب ہیں، اور ان سارے کاموں کا بنیادی طور پر جو سربراہ ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب یہ اتنی حساس سینسیٹیو چیزیں سامنے آ گئی تھیں اور ان کی اطلاعات آئی تھیں اور ذمہ داران کی طرف سے خطوط بھی آ گئے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بالکل غفلت نہیں کری چاہیے۔ یہ آزاد کشمیر کے اندر امن و امان اور سیکورٹی کا ایشوز تھے، اور اس سے ایک تاثر یہ ابھرا ہے کہ آزاد کشمیر کی پولیس اور آزاد کشمیر کی انتظامیہ اگر اتنی چھوٹی سطح کے بہت زیادہ کوئی ہائی پروفائل لوگ نہیں تھے، اتنی چھوٹی سطح کے لوگوں کو اگر ظاہر ہے وہ اس طرح کے خطرناک لوگوں کو اگر وہ نہیں کر پائے تو کل ان کے ذمہ اگر کوئی بہت بڑی ذمہ داری لگا دی جائے یا زیادہ خطرناک مجرم آ جائیں تو وہ کہاں سے ان کو سنبھالیں گے، کہاں ان کو رکھیں گے، کیسے لوگوں کو محفوظ بنائیں گے۔ اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو عدم تحفظ پیدا ہو چکا ہے آزاد کشمیر کی گلی کوچوں میں، ظاہر ہے یہ قیدی فرار ہونے کی وجہ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ذمہ داری حکومت کو قبول کر کے صرف بیٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ اس کے لیے پوری ایک تحقیقات ہونی چاہیے، ذمہ کا تعین ہونا چاہیے۔ اب ایسے ابھی ہم آتے ہیں جو کمانڈر جو غازی شہزاد، اس کے یعنی گزشتہ یعنی کل سے جو سوشل میڈیا پر جو اس کے ویڈیوز چل رہے ہیں، جو اس کا بیانیہ آ رہا ہے، اور جس طرح کے ساتھ وہ ڈنکے کی چوٹ پر جو آزاد کشمیر کا نظام کو، آزاد کشمیر کی حکومت کو، آزاد کشمیر کے سارے نظام کو مسترد کرتے ہوئے اس کے خلاف اعلان بغاوت کر رہا ہے، تو جب یہ حکومت اس کو پتہ تھا کہ یہ شخص کون ہے، اس کا اس تحریک کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا جو موجودہ انتشار ہے، یعنی یہ کتنا خطرناک آدمی ہے، اور پھر کیوں غفلت کا مظاہرہ کیا گیا؟ بالکل کفیل صاحب، میں نے بھی آج اس کی ویڈیو 2-3 بار سنی ہے، اور آپ یقین کریں ہم انسان ہیں، اور جو گفتگو وہ کر رہا ہے اس میں ایک تو اس کے عزائم سامنے نظر آتے ہیں کہ وہ چیلنج کر رہا ہے حکومت ریٹا اور یہ ساری چیزیں، اور دوسری طرف وہ اس کی ویڈیو سے بعض چیزیں اس کے لیے لوگوں کے دل میں ہمدردی بھی پیدا ہو رہی ہے۔ بعض جگہوں پر وہ کسی جگہ ذکر کرتا ہے کہ میری بیٹی کو اغوا کیا گیا اور ریپ کیا گیا سارا، تو جب اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ شاید ایسے ہوں جن کے دل میں اس کے لیے کو ہمدردی کا جذبات بھی پیدا ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تھیں اگر ایک عام آدمی کو غازی شہزاد کے بارے میں پتہ نہیں تھا، لیکن ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں جنہوں نے اس کو گرفتار کیا ہوا تھا، جو ہماری حکومت ہے، ان کو تو پتہ تھا صورتحال کا کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے، یہ بندہ کون ہے، اس کی ماضی میں سرگرمیاں کیا رہی ہیں، یہ پار بھی رہا ہے، وہاں گرفتار رہا، پھر یہاں آیا اور یہاں کس کیس میں اس کو پکڑا گیا ہے۔ وہ سینسیٹیو ایشو ہوگا ڈیفینیٹلی، اور اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام جیل میں جہاں کی بالکل جس کے بارے میں تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ غیر محفوظ جگہ پر ہے، اور پھر اس کے پاس ان کے پاس سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور کل میں وہ جو ارشد نیازی صاحب ہیں ان کو ایک ویڈیو کلپ میں سن رہا تھا کہ کہ وہ راولاکوٹ میں جو جیل خانہ ہے اس میں تو میکسیمم 30-35 لوگوں کو رکھنے کی گنجائش موجود ہے، تو انہوں نے کوئی 80-90 بندہ گھسیڑا ہوا ہے وہاں کے بیچ میں، اور اس کے بیچ میں ساتھ ہی
اس طرح کے بہت زیادہ حساس اور مطلوب لوگ بھی انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے اس طرح کی چیزوں کو, اور یہ صرف اسی راولا کوٹ کے ایشو کو اس کے گرد نہیں گھومنا چاہیے, بلکہ اس واقعے کے تناظر میں آزاد کشمیر کی جو باقی جیلیں ہیں ان سب میں یہ ریوزٹ ہونا چاہیے اور دیکھا جانا چاہیے کہ وہاں صورتحال کیا ہے اور وہ کیا کیا پوزیشن ہے, سیکورٹی کے ایشوز کیا ہیں, آیا وہاں کے انتظامات جو کافی ہیں, یا کل اس طرح کے مسائل کسی اور جیل میں دیکھا دیکھی تو پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ذمہ داروں کو تو اس کا تعین کیا جانا چاہیے, اور اس میں غفلت کی تو جو ہو چکی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن باقی چیزوں پر بالکل سختی کے ساتھ نوٹس لیا جانا چاہیے. اچھا بھائی صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ آج آزاد کشمیر بھر کے جو بلدیاتی نمائندگان تمام اضلاع سے, یعنی 10 اضلاع سے جو چیئرمین وائس چیئرمین اور یونین کونسل کے چیئرمین وائس چیئرمین اور پھر کارپوریشن, پھر ٹاؤنز, یعنی جو عہدیداران, پھر جو ڈسٹرکٹ جو کونسلر ہیں, انہوں نے سب نے پورے آزاد کشمیر سے لانگ مارچ کیا مظفر آباد کی طرف. یہ سارے لوگ 2-2:30 بجے پہنچ کے مظفر آباد. اس ٹائم مظفر آباد میں اسمبلی سیکریٹریٹ کے سامنے اس بلدیاتی نمائندگان کا دھرنا جاری ہے, اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جب تک یہ لوکل باڈیز ایکٹ 1909 ہے اس کی روح سے جو بلدیاتی نمائندگان کو آئینی مالیاتی اختیارات نہیں ملتے, ہمارا دھرنا جاری ہوگا. حکومت نے کمیٹیاں بھی بنائے, پھر ابھی بجٹ بھی ہوا, بجٹ نے ان بلدیاتی نمائندگان کے فنڈز وہ نہیں رکھے گے, تو پھر یہ کیا بنے گا آزاد کشمیر؟ پھر دوبارہ ہڑتالوں دھرنوں کی شکل میں. کفیل صاحب, اصل میں جو ہمارا بلدیاتی نظام ہے یہ تو موجودہ اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کے سارے دشمن ہیں. وہ تو چاہ ہی نہیں رہے تھے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں. یہ تو تنویر الیاس کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ غیر سیاسی آدمی تھے, پہلی بار ان کو موقع ملا, اور ان کے کریڈٹ میں میرے خیال میں پورے 1 سال کے اندر جو کچھ اچھا ایک کام ہے وہ بلدیاتی سسٹم بحال کرنا ہی ہے. اب دیکھیں لوکل گورنمنٹ کے 3 ارب 70 کروڑ روپے کے فنڈ ہیں. لوکل گورنمنٹ کے ماتحت آپ نے آزاد کشمیر کے سارے اضلاع میں, ساری ٹاؤن کمیٹیوں میں, ساری کارپوریشنوں میں, ساری یونین کونسلوں میں ظاہر ہے ایک انتخاب کے لیے لوگ لے آئے ہیں. تو یہ ٹوٹی بجلی کھمبے کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن میں آپ نے یہ مقامی سطح پر حل ہونے چاہیے, اور آپ کے پاس فنڈز بھی موجود ہیں. آپ سارے ڈپارٹمنٹ کے سارے فنڈ 3 ارب 70 کروڑ روپے اٹھا کر بے شک ان کو نہ دے دیں, لیکن کم از کم 50% 60% کو دے دیں. حالت یہ ہے کہ وہ بھی جو اس وقت فنڈ دیے گئے ہیں وہ 2 قسطیں دی گئی ہیں. ایک 44 کروڑ کی ایک تھی, اور میرے خیال میں دوسری بھی 44 کی تھی. 88 کروڑ روپے کی ان کو قسط ملی ہے, اور باقی ان کو توقع یہ تھی کہ وزیر اعظم اس بجٹ میں اعلان کریں گے کہ بلدیاتی اداروں کے لیے, حالانکہ حکومت کی کمیٹی کی مشاورت کے ساتھ انہوں نے ایک بلدیاتی وہ جو ایک چیز تھی اتفاق بھی ہو گیا تھا, اور جو ان کا ایک بل تھا وہ ایکٹ تھا, اس میں ترمیم کے لیے ایک مسودہ بھی انہوں نے تیار کر دیا ہے. لیکن نہ اس مسودے پر کسی نے کوئی توجہ دی ہے, نہ ان کو فنڈ جاری کرنے میں کسی نے توجہ دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ پبلک کے یہ جو ایکشن کمیٹی والوں نے لانگ مارچ کیا تھا اس کے بعد دوسرا بڑا ایک جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے, اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر یہ لوگ آئے ہیں. اور ان لوگوں کو اس لیے نہیں منتخب کیا کہ یہ لوگوں کی قبریں کھودیں گے, یہ لوگوں کی گھر جا کر فاتح پڑھیں گے, یہ لوگوں کے کتے مریں گے تو وہاں جائیں گے, بلکہ لوگوں نے اس لیے دیا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں جن کے لیے کسی وزیر کے پیچھے, کسی ایم ایل اے کے پیچھے, وزیر اعظم یا صدر کے پیچھے لوگوں کو جو گھومنا پڑتا ہے وہ اس مقامی سطح پر ان کو بےکار کیا جا رہا ہے. تو لوگ ان کا ساتھ دیں گے اور یہ حکومت کے لیے ایک اور مشکلات آئے گی, اور حکومت کو اس پر فوری طور پر دیکھیں. اب سب جب یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کیا, اعلان کیا کہ 11 مئی کو مارچ ہوگا, تو تمام بلدیاتی نمائندگان کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ شامل ہوتے اور اپنے یہ جو آج جو لے کر اکیلے وہاں مظفر آباد بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ پوری سول سوسائٹی ہوگی. تمام اضلاع کے ان جو ذمہ داروں نے, چیئرمین صاحبوں نے پریس کانفرنس کے لا تلقی کا اعلان کیا اور کہا کہ جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں, باغ والوں نے کہا کہ یہ کوئی دشمن عناصر کی ان کی جو ہے نا آشیرواد سے کر رہے ہیں. تو سر اگر یہ جب ان کو آج تو چلو شوکت نواز میر صاحب ہوں گے وہاں شامل ہوئے ہیں, اور جا کر انہوں نے ان کو کہا بھی ہے, ان کو یہ یادہ نہیں بک رہی ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہو تو یہ بہتر طریقے سے کب کا سیٹل ہو جاتا. لیکن ابھی ظاہر ہے وہاں اس ٹائم جو مظفر آباد ہیں وہاں جو اسمبلی سیکریٹریٹ کے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو ہم یہ کہیں کہ جتنا جلد حکومت کو لیے ممکن ہو اس معاملے کو حل کرے, ورنہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا. یہ کفیل صاحب جو بات آپ نے کی ہے وہ میں نے جو اس کو اسٹڈی کیا تھا وہ یہ تھی کہ جو لوگ مراد یافتہ ہیں, جن کے پاس ضلع کونسل کی چیئرمینیاں ہیں, جن کے پاس کارپوریشن کی میئرشپ ہے, جن کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, جو مراد, یہ موقف ان کا تھا. باقی بلدیاتی نمائندوں نے اگرچہ اس وقت ان کو اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ایکشن کمیٹی, چونکہ وہ پبلک کا ایک مطالبہ تھا, ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا. لیکن لا تلقی کا اعلان کرنے والے سارے بلدیاتی لوگ نہیں تھے, وہ چند مخصوص وہ لوگ تھے جن کو موٹیویٹ کیا گیا تھا یا دباؤ ڈالا گیا تھا, یا جن کو خطرہ پڑ گیا تھا جی کہ اس وقت ہم نے اگر مخصوص وہ حکومت کی زبان نہ بولی تو یہ جو مرات اور جو
گاڑیاں اور یہ تنخواہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں ہم سے لے لی جائیں گی. وہ اس وقت انہوں نے غلطی کی, حالانکہ اس وقت وہ اگر اس سے شامل ہوتے تو بہترین موقع تھا. حکومت دباؤ میں آئی ہوئی تھی, عوام باہر نکلی ہوئی تھی, ایکشن کمیٹی کی اکال پر لوگ آئے ہوئے تھے, اور یہ ایک ہی وار میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسئلہ ان کا بھی حل ہو جاتا. لیکن بہرحال انہوں نے نہیں کیا. اب ان کو تھوڑا سا زیادہ از خود کاوش کرنی پڑ رہی ہے, جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مظفر آباد جا کر آزاد کشمیر کے سارے منتخب لوگ ہماری اور آپ کی ووٹوں سے, اور ایک پبلک گلی کوچوں میں لوگوں کی ووٹوں سے لوگ منتخب ہونے والے لوگ گلی کوچوں میں وہ اسمبلی کے سامنے جا کر بیٹھیں اور حکومت کی ان کی بات نہ سنیں, اور یہ لمبی دری یہ سلسلہ نہیں ہوگا. حکومت کو سر سننی پڑے گی. لیکن حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے, چاہیے یہ کہ یہ حکومت وہ جس طرح کا وہ مثال دی جاتی ہے نا کہ وہ پیاز بھی کھاتے ہیں اور جوتیاں بھی اور اس کے بعد کام کرتے ہیں, اس سے پہلے یہ اگر باعزت باوقار طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. ورنہ یہ جینون رائٹس وہ مانگ رہے ہیں, اور یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے, یہ پبلک کے لیے مانگ رہے ہیں جن کے ووٹوں سے وہ منتخب ہو کر گئے ہیں. اچھا بھائی صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ جو اس ٹائم آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال ہے کہ بجٹ کے بعد آ رہا ہے, وہاں نئی صف بندی ہو رہی ہے. اس میں مسلم جو اہم ترین ہے کہ مسلم نون آزاد کشمیر کا کل ایک مشاورتی اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے. یہ مرکزی مجلس عاملہ کا, جس میں تمام جو ایم ایل ایز ہیں, جو ان کے مرکزی عہدیداران ہیں, سب اس میں شریک ہوں گے. تو یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کل جو نون لیگ کی اجلاس ہوگا اور آزاد کشمیر کی جو صف بندی میں کیا ہونے کو یہ کفیل صاحب دیکھیں نا, صف بندی تو ظاہر ہے خیال آ رہی تو اپنی جگہ کی جا سکتی ہے, لیکن یہ نون لیگ 2-3 بار اس طرح کے اجلاس پہلے بھی کر چکی ہیں. یہ اوپر کے حکم سے انہوں نے انوار اللہ کی حکومت کا ساتھ دیا, انہوں نے اور پیپل پارٹی نے یہ بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ چاہے ان کے مجلس عملہ یا وہ جنرل کونسل والے لوگ جو کل کٹھے ہوں گے یا عہدیدار کٹھے ہوں گے, وہ سارے اگر 100% لکھ کے دے دیں جی کہ نکل جائیں اس حکومت سے باہر, یہ ہمارے کام نہیں کرتی, یہ ہماری بیوقار کر رہی ہے, ہماری تنظیم کو اس دیوار کے ساتھ لگا دیا, پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے, یہ سب کچھ کر دیں, تب بھی نون لیگ اس حکومت سے اس وقت تک باہر نہیں نکل سکتی جب تک کہ ان کو اوپر سے ہی جہاں سے ان کو کہہ کر شامل کیا گیا تھا تو وہاں سے کہا نہیں جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی, دیکھیں نا, سیاسی کارکنوں کو پوچھ کر نہ تو پہلے کسی نے صف بندی کی ہے نہ آئندہ امکان ہے. یہ ہمارے ہاں جمہوریت جو ہے ایک نام کی ضرور ہے, لیکن اوپر والے لوگ ہی چند افراد مل کر فیصلے کرتے ہیں. چند افراد کے مفادات شاید پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے الگ بات ہے, لیکن وہ اوپر سے ایک اشارے کا انتظار کر رہے ہیں جہاں سے وہ ان کو فی الحال اشارہ نہیں آ رہا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کل وال نون لیگ, ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس اجلاس کے ذریعے اپنے نون لیگ اپنے کارکنوں جن کے دلوں میں گریونسز پیدا ہو رہے ہیں اس حکومت کے خلاف پہلے سے پیدا ہیں اور اپنی پارٹی کے خلاف پیدا ہو رہے ہیں, شاید ان کو مطمئن کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جائیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کی مشاورت سے کل ہونے والے اجلاس میں کوئی چیز اگر سامنے آتی ہے تو حکومت پر فوری طور پر اثر انداز ہوگی. مجھے نہیں لگتا اس. اچھا اب صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب, یہ اسلام آباد میں 2-3 اہم ملاقاتوں کے بعد یعنی جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کے بعد کل مظفر آباد گئے, اور ابھی ان کے 3 جولائی کو ان کی سپریم کورٹ میں ان کی اپیل کی سماعت بھی ہے. اور رات کو انہوں نے مظفر آباد میں صحافیوں سے بات بھی کی, اور انہوں نے کہا کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس میں ہم مزید استحکام لانا چاہتے ہیں, اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی ہے کہ وہ بھی آئیں اور ہم ان کو خوش آمدید بھی کر ساتھ. انہوں نے کہا کہ ہم اس کی سیاسی تربیت بھی کریں گے کہ سیاسی نظام کیسے لائیں گے. آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں, یہ جو تنویر الیاس دوبارہ متعارف ہوئے ہیں, کیا کسی کا یہ اشارے پہ ہے یا کیا صورت ہے؟ کفیل صاحب اسلام آباد سے ڈی بریفنگ جب ان کی ہوئی ہے تو مظفر آباد پہنچے ہیں, اور میں نے ان کی وہ ساری سنی ہے پریس کانفرنس. شام والی گفتگو تو میں نہیں سن سکا, لیکن پریس کانفرنس ساری سنی ہے. ایک فکرہ وزیر اعظم آزاد کشمیر پر تنقید کا انہوں نے نہیں بولا. جس وزیر اعظم کے خلاف بہت زیادہ ہے یعنی ان کے گریونسز ہیں, وہ وزیر اعظم بطور اسپیکر تنگ کرتے رہے, رسک قرار دے چکے ہیں. ایک فکرہ جیسے سب کچھ ہے سارا. اس سے بالکل تاثر یہ جو پھیلا ہوا تھا پچھلے 2 دنوں سے وہ پختہ ہوا ہے کہ بالکل ان کی آپس میں کہیں شاید ملاقات براہ راست شاید ہوئی ہو, اگر نہیں تو انڈائریکٹ ملاقات لازمی ہوئی ہے, اور یہ مل کر کوئی آگے چلنا چاہ رہے ہیں یا ان پہ اتفاق کرایا گیا ہے. اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہوگا میرے خیال میں, نہ تو تنویر الیاس صاحب کو انوار اللہ سے کوئی ہمدردی ہوگی, تو نہ انوار اللہ کو تنویر الیاس سے بنیادی طور پر ڈھکیل ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ جو پیپل پارٹی اور نون لیگ ہیں, جو روزانہ بیانات کے ذریعے وزیر اعظم کو کوشش کر رہی ہیں کہ دباؤ ڈالا جائے, بلیک میل کیا جائے, یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ دونوں بھی اور کچھ اور قوتیں بھی, طاقتور لوگ بھی ان کو ڈھکیل ڈالنا چاہ رہے ہیں, اور یہ بالکل میرے خیال میں
مجھے تو ان کی ٹیون سے یہ لگا ہے کہ وہ بالکل اسی ڈائریکشن پر کام کر رہے ہیں جس ڈائریکشن کے بارے میں پچھلے 2 دن سے کوئی تاثر پھیلا ہوا تھا. اور پچھلے حالانکہ تنویر الیاس صاحب کے بارے میں یہ بات واضح ہو گئی تھی, وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں, اور اس بات کی کافی حلقوں نے تصدیق بھی کر دی تھی کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. لیکن آج کی جو گفتگو میں نے ان کی دیکھی ہے تو مجھے اس میں نہیں لگا کہ وہ پیپلز پارٹی جوائن کریں گے. وہ یا تو استحکام پارٹی کو ہی کریں گے یا پھر کوئی اور نئی سیاسی پارٹی بنانے کے بارے میں کر سکتے ہیں. ایک تو انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے بھی کچھ خدشات کا اظہار کیا اور کہا کہ ذرا جو ہمارا قائد تھا جنگی ترین ذرا وہ بیمار ہو گیا اور ذرا کفیل صاحب اس پارٹی کا کوئی والی وارث نہیں ہے, اس لیے تنویر الیاس صاحب کیا کریں گے پاکستان کے حالات میں بھی, اور وہ اس پہ برملا. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ساری صورتحال اگر کوئی کوئی حالات آزاد کشمیر پیدا ہوئے, اس کا مطلب ہے پھر کوئی نئی پارٹی بنے گی, نئے نام سے کوئی پارٹی آئے گی. استحکام پارٹی کا کوئی والی وارث نہیں ہے. تنویر صاحب 1-2 بار گرفتار ہوئے تو ان کی حمایت میں استحکام پارٹی والوں کی طرف سے سرپرستی تو دور رہی, بیان تک جاری نہیں کیا کسی نے. تو ایسی پارٹی میں جا کر کیا کریں گے, رہ کر کیا, کوئی استحکام نہیں ہے. ان کا نہ عطا ہے, نہ پتہ, نہ سر ہے, نہ پیر ہے, کوئی چیز پتہ نہیں چلتا. لگتا یہ ہے کہ یہ دونوں مل کر اپنے ان فارورڈ بلاک کے لوگوں کو, جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں, ان کو ملا کر کوئی ایک تیسری ریاست پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی شیلٹر مل جائے گا. چونکہ اس وقت سب سے زیادہ پوزیشن جو متاثر ہو رہی ہے وہ فارورڈ بلاک کی وہ 23 ارکان ہیں, 23 ہیں یا 22 جو جتنے بھی ہیں, ان کے ارکان ہے کہ ان کو ظاہر ہے شیلٹر چاہیے. اب وہ شیلٹر کہاں سے ملے گا؟ پیپل پارٹی تو ان کو شیلٹر دینے کے لیے تیار ہی ہے, لیکن کچھ لوگ ہو سکتا ہے چاہتے ہوں پیپل پارٹی میں شیلٹر ان کو نہ ملے. نون لیگ ان سارے لوگوں کو شیلٹر نہیں دے گی. نون لیگ میں گنتی کے کچھ لوگ ہیں جن کو ایڈجسٹمنٹ مل سکتی ہے, باقی نون لیگ تو ہر حلقے میں ان کے پاس اپنا الیکٹیبل موجود ہے, وہ ذرا ان کو نہیں دے گی. پیپل پارٹی میں سارے لوگ جانا نہیں چاہتے, اس لیے چاہتے ہیں کہ ایک ان دونوں پارٹیوں کے پیرالل ایک تیسرا گروپ سامنے لایا جائے. پچھلے دنوں اطلاع یہ ملی تھی کہ مسلم خانوں کے ساتھ بھی ان کی کوئی بات چلی ہے, لیکن وہ میرے حال میں پتہ نہیں پھر اس پہ بات میچور نہیں ہو سکی یا کیا. اس لیے کہتے ہیں کہ جو سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا, کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. اور لگتا یہی ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی مل کر کوئی پلیٹ فارم کھڑا کریں گے, یا استحکام والا ہی برقرار رکھیں گے, اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے, یا نیا پلیٹ فارم بنائیں گے تاکہ ایک بیلنس کریٹ کر سکیں. ظاہر ہے وہ جو اس وقت ہے نا, اس وقت جو تاثر ابھرا ہے کہ انوار اللہ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر دو سیاسی پارٹیاں. وہ دیکھیں اب ہمیں بھی آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر میں گزشتہ 1 سال سے جو آزاد کشمیر میں گورننس کے نام پر, گڈ گورننس کے نام پر, یا جو ایک شخصی راج, ہم اس کو کہیں شخصی راج ہی ہے, اس کے نتائج ابھی سامنے آپ کے پاس ہیں کہ پہلے ہمارا 8 سے 9 مئی کے درمیان جو کچھ ہوا, مظفر آباد میں ہوا, پورے آزاد کشمیر میں ہوا, پھر ابھی جو راولہ کوٹ میں افسوسناک واقعہ ہوا, تو ظاہر اس کے بعد تو یعنی پہلے بھی حکومت کوئی نام کی چیز نہیں تھی, کیونکہ جو حکمران اتحاد ہے اس میں کسی سطح پہ آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے, آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اور کھلے عام اختلافات ہیں. تو جب آپ جو ذمہ دار لوگ ہیں یا جو پاکستان کی وفاقی پارٹیاں ہیں, جب تک وہ کسی نظام کو نہیں ٹھیک کریں گے, ان کو بٹھائیں گے نہیں, ان سے بات نہیں کریں گے, تو یہی یعنی جیسے راولہ کوٹ کا واقعہ ہم کتنی بار کہا ہم نے کہ آزاد کشمیر میں بہت بڑا واقعہ ہو جائے گا. راولہ کوٹ آج پوری دنیا میں یعنی آزاد کشمیر کا تماشا لگ گیا کہ جیل سے 19 قیدی فرار ہو گئے, اور خطرناک ترین قیدی جو فرار ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے یہ کل کوئی اور واقعہ ہو جائے گا, تو یہ ایسے آزاد کشمیر تجربات کیوں کیے جا رہے ہیں اس سے؟ انوار الحق صاحب نے ظاہر ہے 1 سال سے ہم ان کی باتیں سنتے آئے ہیں, گڈ گورننس کچھ اچھی باتیں بھی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ظاہر ہے ایک تو مالی بدعنوانی کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا, کم از کم وزیر اعظم کی اپنی ذات کے حوالے سے کوئی سامنے نہیں آیا. لیکن گڈ گورننس کی بات کریں, المیہ اور حیران کن بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم جو 14 مہینے سے آزاد کشمیر مظفر آباد میں بیٹھے ہیں یا اسلام آباد میں, آزاد کشمیر کے سارے علاقہ دورہ نہیں کیا انہوں نے. جب پوزیشن جو ہو کہ آزاد کشمیر میں بیٹھے سرکاری اہلکاروں نے آج تک اپنے وزیر اعظم کی لائیو نہ بات سنی ہے, نہ اس کی تصویر دیکھی ہے, نہ اس کا روب, نہ اس کی شخصیت, کوئی چیز نہیں دیکھی, تو کیا ایڈمنسٹریشن چلے گی آپ سارا. لیکن نا یہ حکومت چلاتے ہیں مظفر آباد اسلام آباد بیٹھ کر, نہ یہ راولہ کوٹ جائیں, نہ یہ فارورڈ کوٹا جائیں. فارورڈ کوٹا اور لسنا جب انہوں نے کلاس کیا تو انہوں نے کہا کو ڈیگریڈ کریں گے, تو کام کیسے ہوگا, کام کیسے ہوگا جب آپ انتظامیہ کو چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے, ان کے سروں پر نہیں ہوں گے, ان کو معائنے کیا اور انسپیکشن کا نظام آپ ٹھیک نہیں کریں گے, تو وہ کیوں کام کریں گے؟ پھر ظاہر ہے ایک وزیر اعظم کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہو کہ اس نے مظفر آباد یا اسلام آباد رہنا ہے, دن بھر سونا ہے اور رات کو جاگنا ہے, اور رات کو دفتروں کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو واقعات, یہ جو راولہ کوٹ میں واقعہ پیش آیا, اس طرح کے واقعات مزید آزاد کشمیر میں پیش آ سکتے ہیں, خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اس لیے ایک اور بات جو وہ ہم کل بھی کہہ رہے تھے جی, کہ یہ جو سپریم کورٹ میں کیس ہے نا ان کا, یہ بھی کچھ لوگ آثار محسوس کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے
انوار الحق صاحب کو لانے والوں کا دل اب بھر گیا ہو تو آزاد کشمیر میں 3 تاریخ کو یا 3 تاریخ کے کو شروع ہونے والے جو سلسلہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تو کرنا لوگوں کو پتہ چلے جی سپریم کورٹ کا فیصلہ تو کرنا پڑے گا کہ وہی اسی طرح جس طرح ایک دم کھڑے کھڑے تنویر الیاس صاحب کی حکومت بدل گئی تھی تو انوار الحق صاحب کی حکومت بدل کر نیا کوئی سیٹ اپ سامنے آ جائے، یہ انہونی بات بظاہر لگتی ہے لیکن عین ممکن ہے۔ اور آزاد کشمیر کے آئین میں کوئی پابندی نہیں ہے، سپریم کورٹ اتنی بااختیار عدالت ہے کہ وہ چاہے تو تاریخ نائلی سے تنویر الیاس صاحب کو بال کر کے ان کی حکومت بال کر سکتے کبھی نہ بالاسی ہے، اور یہ عین بالکل ممکن ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں سارے، لوگوں کو ہو سکتا ہے اس طرح کے انہوں نے دیکھنے کو مل جائے۔ بہت شکریہ عباس صاحب، بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام راولہ کوٹ کا جو افسوسناک واقعہ ہے، ظاہر ہے اس کی آزاد کشمیر اس پہ سخت اثرات پڑیں گے، اور جتنی مجرمانہ غفلت جو ڈسٹرکٹ جیل راولہ کوٹ میں ہوئی ہے اس کی دیکھا دیکھی، یعنی جب یہ ڈیولپ ہو جائے کہ حکومت نام کی آزاد کشمیر میں کوئی چیز نہیں ہے، جو افسران ہیں وہ وزیر اعظم ان کی بات نہیں سنتے یا وزیر اعظم ان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، اعلیٰ سطح کی جو ملاقاتوں میں جب وزیر اعظم اپنے افسران کو ان کی تذلیل کریں تو ظاہر پھر کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، اور جو کچھ راولہ کوٹ میں ہوا 30 گھنٹے گزر گئے ہیں اور ابھی تک 18 ملزمان میں سے ایک کا بھی سراغ نہ ملنا، یہ بہت افسوسناک بات ہے، تشویشناک بات ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر آزاد کشمیر کے جتنے جیل ہیں یا اور بھی جتنے معاملات ہیں، ہمارے سیکورٹی انسٹالیشن ہیں وہاں پر، ان کی حفاظت کے لیے فول پروف انتظامات کیے جائیں۔ کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔